کہ 295C جو توہین مذہب کے حوالے سے ایک شک ہے اس میں توبہ کا ایلیمنٹ بھی انکلوڈ کر دیا جائے تاکہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آلموسٹ 100% افراد کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، لوگ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے دوسروں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے تمام مکاتب فکر وہ ایسے سو کالڈ گستاخوں جو لوگوں کی نظر میں ہیں ان کی توبہ کے بھی قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے لیکن دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی، وہ توبہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، دنیا میں ہم ایسے شخص کو تختہ دار تک پہنچائیں گے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں، لیکن شکر ہے کہ اب انہیں سمجھ آئی ہے، لیکن ابھی بھی انہوں نے اعلانیہ اپنے ان بزرگوں کے فتووں سے رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ اب ایک اور بات بیچ میں ان کے حمایتی چھوڑ رہے ہیں کہ جی گستاخی کی نیت سے اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی توبہ نہیں ہے، اور اگر کسی کی گستاخی کی نیت نہیں ہے وہ جتنی مرضی بڑی گستاخی کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ دیکھو مولوی بیچ میں سے کتا حلال کرنے کے لیے کیسے پوائنٹ نکالتا ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر میں محاورہ بولوں گا تو برا لگے گا کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، ہم ان کو یہی گلہ دے سکتے، انہوں نے اپنے کتے ٹومی بنائے ہوئے ہیں، باقیوں کو یہ کتے کہتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہرحال اس ایپیسوڈ میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ ان کے اپنے فرقے کے علماء نے بھی یہ مانا کہ جی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے لہٰذا اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔ ایون بریلوی فرقے کا وہ ہارڈ لائنر مفتی حنیف قریشی جس نے ممتاز قادری کو نمک حرامی کے اوپر ابھارا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی کرے اور اس شخص کو قتل کرے کہ جس کی حفاظت کے اوپر وہ مامور تھا، اگر مجاہد ملت بننا ہے تو بھائی نوکری سے استعفیٰ دو اور پھر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی تم نے کرنی ہے تو کرو، نمک حرامی نہ کرو۔ ہم تو خیر اس ایکٹیویٹی کو بھی غلط سمجھیں گے لیکن یہ ڈبل جرم ہے، نمک حرامی بھی ہے۔ اس نمک حرامی کے اوپر ابھارنے والا ممتاز قادری کو مفتی حنیف قریشی وہ اب اتنا ماڈریٹ ہو گیا ہے، اس کا بھی بیان آیا ہے باقاعدہ کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے لہذا معاملے کو اب ٹھپ کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے اگر بریلوی اور دیوبندی ایگری کر گئے ہیں، شیعہ تو پہلے ہی قائل ہیں کہ توبہ قبول ہے، وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہے اس قسم کی تکفیری سوچ میں۔ رہا اہل حدیث کا مسئلہ تو وہ تو آج کل ویسے ہی دیوبندیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا یہ موقف نہیں ہے۔ یہ سارا فتنہ دنیا میں گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے کھڑا کیا ہوا یہ امام ابن تیمیہ کا ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کی کتاب ہے جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے، لوزانو ابن تیمیہ کی کتاب کا، جس میں اکثر جھوٹی روایتیں ہیں۔ تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گلے پھاڑنے والے مولوی کا بیان آ گیا۔ شیعہ پہلے ہی ماڈریٹ تھے، سنیوں کے تینوں بڑے فرقے بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے ان بزرگوں کے اوپر ان انٹینشنلی لعنتیں بھیج دی ہیں جن کے ہاتھوں یہ گمراہ ہو کے کہتے تھے کہ جی توبہ کرے گا تب بھی توبہ قبول نہیں ہے، دنیا میں ہم سزا دیں گے، لیکن زبان سے بول کے ان پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے، انشاءاللہ وہ ذمہ داری ہم پوری کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جنوں سے کام نہیں ہوگا، دیو چاہیے کوئی۔ اچھا کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دیکھیں اپنے آپ کو دیو کہتے ہیں، دیو تو شیطان ہوتا ہے، یعنی یہ دیو بند شیطانی گروہ، ہاں بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں بند گروہ اور دیو سے شیطان۔ تو بھائی پوری گفتگو سنیں، ہم نے کہا وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، تو جن آپ کو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ اگر آپ نے اس کو شیطان ماننا ہے تو چھوٹا شیطان آپ بھی ہو، کیونکہ میں نے کہا ہم پہلے جن تھے، یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم رہے ہیں تو اس وقت ہم جن تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی شیاطین ہو، اگر یہ مطلب لینا ہے۔ ہم تو تفنن کے طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ میری طبیعت ہے، میں اپنی گفتگو اس طریقے سے بھی کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو 27 جو آئینی ترمیم آ رہی ہے، میں تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، پرائم منسٹر سے بھی اور ان کو لانے والوں سے بھی جو اب مولویوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور فتنہ الخوارج کی ٹرم ہمارے آرمی چیف یوز کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے فتنہ الخوارج سب سے بڑا یہ مولویوں کا طبقہ ہے جنہوں نے توہین مذہب کے نام کے اوپر 295C کو مس یوز کر کے مسلمانوں کی زندگی پاکستان میں اجیر بنائی ہوئی ہے، اس ملک کو انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو توبہ کی شک 295C میں ایڈ ہونی چاہیے، اس پہ بھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب تو آگ آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے، تو مہربانی کریں یہ ایک نیکی کر دیں پاکستانی قوم کے ساتھ، جہاں آپ نے یہ سود والا ایشو ریزالو کیا ہے تو اس مسئلے کو بھی ریزالو کریں۔ ہم نہیں کہتے قانون کو بدلیں، اگرچہ یہ قانون فقہ حنفی کے تحت ویسے ہی فراڈ ہے، فقہ حنفی کے تحت، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی، ان کے اسٹوڈنٹ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مانا کہ جی فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ فقہ حنفی نافذ کرنا چاہتے ہیں جی حنفیوں کی یہاں تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے پبلک کے لیے کوئی اور گفتگو رکھی ہوئی ہے، خواص کے لیے اور گفتگو رکھی ہوئی ہے، صحیح بات نہیں لوگوں کو بتاتے۔ خیر اب تو پبلک کے لیے بھی یہ مان گیا ہے کہ توبہ قبول ہے، تو اب میرے خیال ہے آئین کے اندر یہ
ترمیم کر دینی چاہیے. آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ اور جیسے مولوی کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے, تو جو ایگری کرتا ہے نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہاں جی ہم ایگری کرتے ہیں کہ توبہ والی شک اس میں ہونی چاہیے. جنہوں نے نہیں کھڑا کیا وہ بھی یقیناً ایگری ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جڑا نہ کھڑا کرے تو انہوں اے تے فلاں ٹمکا, یہ کام نہیں ہم کرتے. تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہوگا اگر کر دیا جائے.